अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 36। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मेरे सामने पत्थर की दीवार थी और मुझे अंधेरे में भी चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। ये एक खुशाइन तब्दीली थी। ये इस बात का सबूत था कि मैं मकरूज़ सूरत रघुदेव के काले जादू से आज़ाद हो चुका हूँ और मेरी खोई हुई ताकत बहाल हो गई है। मैंने पीछे देखा, सुरंग दूर दूर तक खाली थी। हसीन नर्तकी के इतरी अदर फूलों की खुशबू फ़ज़ा में बसी हुई थी। मुझे इस साहिरा के शहर में आकर इसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। स्याह बोने ने मुझे ताकीद की थी कि हौज़ में तीसरी बार डुबकी के बाद मैं वहाँ से चला जाऊँ, मगर मैंने इस पर अमल नहीं किया और अब सुरंग में कैद हो गया था। लेकिन एक बात की मुझे तसल्ली थी कि मेरी ताकतें बहाल हो चुकी हैं और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। मैंने अपनी ताकत को आजमाना चाहा और हौज़ के किनारे पड़े एक भारी पत्थर को दोनों हाथों से धकेला। वो पत्थर एक छोटी सी चट्टान जितना था, मगर मेरे ज़रा से जोर लगाने से अपनी जगह से हिल गया। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरी खोई हुई ताकत मुझे वापस मिल गई थी। अब मैं फिर वही आतून था। मैंने एक नए अज़्म के साथ माहौल का जायज़ा लिया। हौज़ का पानी अंधेरे में मुझे किसी बहुत बड़ी इफरीत की धुंधली आँख की तरह दिखाई दे रहा था। इसके किनारे सांप के जिस बुत के मुँह से पानी की धार बह रही थी, वो इसी तरह साकित था। अचानक मुझे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। ये वही मनहूस आवाज़ थी जिसने वीरान मंदिर में मुझे मकरूज़ सूरत रघुदेव की तिलिस्म में जकड़ दिया था। घुंघरूओं की आवाज़ सुरंग के उसी हाल से आ रही थी जहाँ मैं हसीन नर्तकी को छोड़कर भागा था। इस नर्तकी की पायल में इस कदर कशिश थी कि मैं एक बार तो मेरे पाँव बेख्तर घुंघरूओं की आवाज़ की तरफ बढ़े, मगर मैंने फ़ौरन अपने आप को संभाल लिया और इस सुरंग से निकलने की तरकीबें सोचने लगा। घुंघरूओं की आवाज़ के साथ अब मर्दंग की धीमी धीमी थाप भी सुनाई देने लगी थी। यूँ लग रहा था जैसे नर्तकी सांप के बुत के आगे रक्स कर रही हो। मैं पत्थर की दीवार को हाथ से टटोलने लगा। एक जगह छोटी सी दर्ज थी और एक पत्थर थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ था। मैंने जोर लगाया तो पत्थर अपनी जगह से खिसक गया। घुंघरूओं की आवाज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब इस आवाज़ में औरतों की चीखें और बैन करने की आवाज़ें भी शामिल हो गई थी। मैंने पत्थर को दीवार से खींचकर नीचे फेंक दिया। पत्थर की जगह दीवार में एक सुराख बन गया जो इतना बड़ा था कि मैं इसमें से रेंग कर बआसानी बाहर निकल सकता था। मैं सुराख के दूसरी जानिब निकल आया। हौज़ वाली सुरंग से औरतों की चीखें और वावेला करने की आवाज़ें बुलंदतर होती जा रही थी। मैं हैरान था कि दीवार के उस पार पहले शमशान भूमि थी, मगर अब वहाँ अंधेरे में मुझे गुलाम गर्दिश नजर आ रही थी। ऐसी तंगो तारी गुलाम गर्दिशें मैंने हिंदुस्तान के कदीम मंदिरों में अक्सर देखी थी, जहाँ भयानक जराइम परवरिश पाते थे। मैं इस ख्याल से एक तरफ चलने लगा कि शायद आगे जाकर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अब औरतों के बैन करने की आवाज़ें बहुत पीछे रह गई थी। तारीख गुलाम गर्दिश के इख्तिताम पर एक बाउली बनी हुई थी जिसमें नीचे पानी था। बाउली की दीवार के साथ ऊपर पत्थरों में एक जीना मौजूद था। मैं इस जीने से चढ़कर बाउली से बाहर आ गया। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ ज़रूर कोई राह फरार होगी, लेकिन यहाँ भी एक गार से वास्ता पड़ा। इस गार की दीवारों पर देवी देवताओं और नर्तकियों के बूत कंधा थे। मैं अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं किसी न किसी तरह इस तिलिस्म कदे से बाहर निकल जाना चाहता था, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक जगह दीवार में किसी राजनर्तकी का एक बहुत बड़ा बुतकंधा था। वो रक्स के अंदाज में हाथ उठाए खड़ी थी। इसके एक हाथ में त्रिशूल था। त्रिशूल के नीचे तकरीबन 2 बालिश के फासले पर मुझे एक गोल सुराख नजर आया। मैंने झुककर इस सुराख से आंख लगा दी। दूसरी तरफ हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। क्या देखता हूँ कि एक कुशादा लान के वस्त में एक मुर्दा कफन में लिपटा पड़ा है। वही नर्तकी जिसके पीछे पीछे मैं यहाँ तक चला आया था। इस अर्थी के सिरहाने आंखें बंद किए और हाथ जोड़े बैठी है। फिर इस तरह चौंक कर आंखें खोल दी जैसे इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। इसने चेहरा घुमाकर दीवार में उस सुराख की जानिब देखा जिससे मैं आंख लगाए खड़ा था। इसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली। उसने तेजी से अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ खंजर निकाल कर मेरी जानिब फेंका। मैं एकदम पीछे हट गया और तेज कदमों से गार में चलने लगा। सारा गार इस नर्तकी की चीखों से गूंज रहा था। दूर मुझे रोशनी का एक दायरा दिखाई दिया। मैंने इसकी जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। वो रोशन दायरा इस गार का दहाना था जहाँ से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने दहाने से बाहर छलांग लगा दी और खारदार झाड़ियों में जा गिरा। उठकर पीछे देखा तो ना वहाँ कोई गार था, ना इसका दहाना था। जंगल में चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुझे यकीन था कि मैं हस्बे साहब किसी दूसरे मुल्क में किसी अजनबी जगह पहुंच चुका हूँ, लेकिन इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ मुझे कुछ मानूस सी लग रही थी। मैं एक पहाड़ी के पहलू से होकर दूसरी जानिब पहुंचा तो वहाँ दरिया बह रहा था और दरिया के किनारे बुरहानपुर की बस्ती आबाद थी। मैंने इसके मंदिरों के कलश और मस्जिदों के मीनार पहचान लिए थे। मैं अभी तक अपने अहद में था और बुरहानपुर में ही मौजूद था। बस्ती में आकर मैं इस कारवां सिराय में ठहर गया जहाँ मैं 6-7 रोज़ पहले क्याम पजीर था। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि इस सिराय पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने आगे बढ़कर इससे पूछा, यह एक नौजवान आदमी बैठा करता तो वो कहाँ है? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और उस लड़के का नाम पूछा। मैंने बताया तो वो बोला, ये तो नाम मेरा ही है।
मगर तुम कौन हो और उस लड़के से कब मिले थे? मैं इसके बात को टाल कर दिल में कहा कि अगरचे मुकाम नहीं बदला मगर तारीख जरूर बदल गई है और ये वही लड़का है जो बूढ़ा हो चुका है। इसका मतलब था कि मेरे शमशान भूमि में दाखिल होने और गार से निकलने में 60 साल का अर्जा गुजर गया था। मैंने सिराय से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर सीधा दरिया के पुराने घाट पर पहुंचा और ऊपर वाली चट्टान की गुफा में आ गया। यहाँ साधु महाराज का करमंडल और त्रिशूल वैसे ही गुफा के बाहर चट्टान चबूतरे पर पड़ा था, लेकिन साधु गायब था। इतने में एक आदमी थाली में फल मिठाइयाँ और हार लेकर आया और गुफा के बाहर चबूतरे पर रखकर अदब से वहीं बैठ गया। मैंने इससे साधु महाराज के बारे में पूछा, जिससे बताया कि गुरुदेव अभी जंगल से वापस आ जाएंगे। मैंने देखा थाली में चांदी के चंद सिक्के भी पड़े थे। मैंने उनमें से एक सिक्का उठा लिया और इस शख्स ने लजाजत से कहा, ये गुरुदेव महाराज के लिए है। मैं लूंगा नहीं, फिक्र न करो, मैंने कहा। सिक्के पर सिकंदर लोदी का नाम था। गोया फिरोज तुगलक का दौर गुजर चुका था और मैं अब बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी के दौर में नमूदार हुआ था। अब मेरा वहाँ ठहरना बेकार था। मैं पलटा ही था कि एक नौजवान साधु हाथ में तुलसी के पत्तों वाली एक शाख लिए नमूदार हुआ। मैंने हाथ जोड़कर इसे नमस्कार किया और इससे पहले वाले साधु महाराज के बारे में दरियाफ्त को तो बोला, बच्चा वो तो कब के पर लोग सुधार चुके हैं। मैं खामोशी से पहाड़ी के नीचे बहते दरिया को तकने लगा। जिंदगी का दरिया बह रहा था, लोगों की शक्लें उभर उभर कर गायब हो रही थी। मैं वापस सराय में आ गया। मेरा दिल अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए बेताब हो गया। मैंने जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़ी। ये बड़ी कीमती जड़ी बूटियाँ थीं और ऐसी जगहों पर पत्थरों की ओट में उगती थी जिनका आम लोगों को इल्म नहीं होता। बुरहानपुर आकर मैंने जड़ी बूटियों को फरोख्त किया और दिल्ली जाने वाले काफिले में शामिल होकर लोधी बादशाहों के पाया तख्त की तरफ रवाना हो गया। 60 वर्ष में दिल्ली की शाही इमारतों और मोहल्लात में कोई फर्क नहीं आया था। अलबत्ता लोग बदल गए थे। जिनको मैं बच्चे छोड़कर गया था वो बूढ़े हो चुके थे। जिन्हें बुढ़ापे के आलम में छोड़ गया था वो मर खप चुके थे। मैं सीधा शाही मेहमान खानों के करीब अपनी सुर्ख हवेली में पहुंच गया। वहां बाहर तख्त पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। पत्थर से आहिस्ता आहिस्ता जर्द चनों को पीस रहा था। एक अजीब सी पितराना शफकत ने मेरे अंदर जोश मारा। मैं सलाम कर किस तरफ बढ़ा तो बूढ़े ने पलके उठा के मेरी तरफ देखा और फिर सख्ते के आले मुझे देखता रह गया। बाबा जान, इसके अलग से कपकपाती हुई आवाज़ निकली और मैं अश्कबार आंखों के साथ इससे लिपट गया। ये मेरा सबसे छोटा बेटा था जो मेरे जुदा होने के वक्त 15-20 साल का होगा। मैंने इसके भाई और माँ के बारे में दरियाफ्त किया। इसका जवाब मेरी तवक्को के मुताबिक था। वो सब मर खुद चुके हैं और मेरे बूढ़े बेटे की गुज़र-ओ-औकात हवेली के किराए पर थी। हवेली में एक सौदागर रहता था और मेरा बूढ़ा बेटा हवेली से मुत्तसिल एक कोठरी में रहाइश पजीर था। मैंने हवेली में किसी को नहीं बताया कि मैं इस बूढ़े का जवान बाप हूँ और ना ही मेरे बेटे ने किसी से कुछ कहा। मैं अपने बूढ़े बेटे के पास रह गया और इसकी खिदमत करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे बूढ़े बेटे का इंतकाल हो गया। मैंने इसे इसके भाई और माँ के पहलू में दफन कर दिया और अपनी हवेली की कोठरी में रहने लगा। हवेली पर मेरे बेटे के किराएदार सौदागर ने कब्जा कर रखा था। वो किराया भी अदा नहीं करता था। मुझे हवेली, मकान और जायदाद का कोई लालच नहीं था। मैंने बड़े महलों को खंडरों में तब्दील होते और इनमें हशरातुल अर्ज़ को रेंगते देखा था। मैं कुछ अरसा दिल्ली में गुजारकर उंदरुस की तरफ रवाना होना चाहता था। फिर सिकंदर लोदी का इंतकाल हो गया और इब्राहिम लोदी तख्त शाही पर मुतमक्किन हुआ। उस वक्त तक लोधी के अफगानी उमरा इक़्तिदार हासिल कर चुके थे और उनकी कुव्वत बढ़ गई थी। वो इब्राहिम लोदी से हसद करते थे। इन अफगानों के इनहराफ और गुरूर की वजह से सल्तनत के कामों में बदइंतज़ामी का दौर दौरा था। दूसरी तरफ ज़हीरुद्दीन बाबर दर्रा खैबर से गुजरकर हिंदुस्तान के शुमारी इलाकों को ताराज करता दरिया सिंध के किनारे पहुंच चुका था। वहाँ से इसने लहराम राम की किला फतह किया। फिर सिंध पार करके पंजाब के एक परगने को फतह करने के बाद शहनशाह हिंद इब्राहिम लोदी को पैगाम भेजा कि चूँकि वो तमाम ममालिक जिन पर लोदी शहनशाह ने कब्जा कर रखा है ज़्यादातर आले तैमूर के इलाके रह चुके हैं और साहब करान गोरकानी या इसके औलाद के इन पर कब्जा रहा है, इसलिए मुनासिब होगा कि परगना पर माँ गिरदोनिवा के कस्बों के बाबर बादशाह के हवाले कर दिया जाए। चूँकि इब्राहिम लोदी बाबर बादशाह की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ था और ख़ुद इसकी अपने सफ़ों में इस्तेकाम नहीं था, इसलिए इसने परगना परा और इसके गिरदोनिवा के इलाके बादशाह बाबर के हवाले कर दिए। बाबर शाह ने सिंध और परा के दरमियान के इलाकों की फरमा रवाई मोहम्मद अली फंग के सुपुर्द की और ख़ुद काबिल वापस चला गया। पाया तख्त दिल्ली की सियासी और इक़्तिसादी हालत किसी तौर अच्छी नहीं थी, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि मेरा इस शहर से जाने को अब भी दिल नहीं चाहता था। शायद इसलिए कि इस शहर बेमिसाल की खाक में मेरी बीवी और बच्चे दफन थे। मुझे अपनी पहली मिस्री बीवी समारा से भी मोहब्बत थी और आज से 5000 साल पहले मैंने सरजमीन मिस्र में भी अपनी बीवी बच्चों को दफन किया था। मगर इस अहद का ताल्लुक कदीम मिस्र के एक सफ़ाक फ़िरौन से था जो मेरी जान का दुश्मन था और वहाँ से फ़रार होना मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था। आज से 700-800 वर्ष पुराना दिल्ली मुझे अपनी तमाम अंदरूनी शोरशों और नफसी के आलम के साथ पसंद था। मैं अपनी हवेली के कोठरी में गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। मैंने दुनिया को दिखावे के लिए जड़ी बूटियों को कारोबार शुरू कर रखा था। मैं 30 से 34 रोज़ जंगल में चला जाता और वहाँ से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके शहर के तबीबों के हाथ फरोख्त कर देता था।
یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہندوستان میں مغل امیر ظہیر الدین بابر کے ساتھ مل چکے تھے۔ لاہور پر بابر کا قبضہ تھا اور بابر خود کابل میں بیٹھا عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہندوستان پر 4 حملے کر چکا تھا۔ تسخیر ہند کا ارادہ لے کر وہ ایک بار پھر کابل سے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا بیٹا ہمایوں بھی ایک لشکر جرار لے کر بدخشاں پہنچ گیا۔ یکم ربیع الاول کو بابر نے دریائے سندھ عبور کیا۔ وہ سیالکوٹ پہنچا تو سلطان علاء الدین بابر کی خدمت میں نذرانے لے کر حاضر ہوا۔ کچھ افغان امیر بھی 40,000 کی جمعیت لے کر بابر کے ساتھ آن ملے۔ شاہ آباد کے قریب ابراہیم لودھی کے ایک لشکر نے مزاحمت کی۔ ایک خونریز جنگ کے بعد ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست ہوئی۔ اب میدان جنگ پانی پت کا میدان تھا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کی تعداد 1,00,000 سپاہیوں تک پہنچ گئی تھی اور اس کے ساتھ 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس کے برعکس بابر کی فوج کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر اس کے پاس 700 چھوٹی توپیں تھیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ لودھی کی فوجوں نے پہلے تو بہت تیزی اور صورت دکھائی لیکن بابر کی توپوں نے ان کے منہ پھیرنے شروع کر دیے۔ فوج میں بے قاعدگی پیدا ہو گئی۔ لودھی اپنی 6,000 فوج کے ساتھ اس جنگ میں ختم ہو گیا اور بابر کو فتح نصیب ہوئی۔ بابر کی فوج جب دہلی میں داخل ہوئی تو شہر میں موت اور دہشت کا سما تھا۔ ہندوستانی باشندے بابر کی فوج سے ڈرے ہوئے تھے مگر بابر نے تخت پر بیٹھتے ہی خزانے کا منہ کھول دیا اور اس قدر خیرات کی کہ لوگوں کے دل جیتے۔ اس کے ساتھ ہی بابر اپنے دشمنوں کے معاملے میں بڑا سنگدل تھا۔ دہلی میں اس نے ابراہیم لودھی کے حامی امیروں اور وزیروں کی کھالیں کھچوا دی تھی۔ میری حویلی کا ناجائز مالک سوداگر حشمت خان تھا۔ اس کے خوبصورت کنیز فروشنانہ نام کی تھی۔ یہ کنیز کبھی کبھی میرے لیے کوئی پکوان پکا لاتی تھی۔ یہ کنیز ایرانی نسل تھی۔ شہزادہ ہمایوں کی 2 کنیزیں بھی ایران سے تعلق رکھتی تھی اور شہزادے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رانا سانگا کی شکست اور اس کے قتل کا داغ سینے پر لیے ایک راجپوت سردار بابر سے انتقام لینے کے لیے ایک جوگی کے روپ میں دہلی پہنچا۔ اس نے بابر کے بیٹے شہزادہ ہمایوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہمایوں کے محل میں ایک کالست ہندو چوبدار کے ذریعے ہمایوں کی ایرانی کنیزوں سے رابطہ پیدا کر لیا۔ اس نے دونوں کنیزوں کے ذائچے بنا کر انہیں بتایا کہ وہ رانیاں بن کر ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ دونوں کنیزیں اس چرب زبان اور عیار راجپوت کی باتوں میں آ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ ایک کنیز ہمایوں شہزادے کا کھانا اپنی نگرانی میں تیار کرواتی ہے۔ جوگی نے اسے الگ لے جا کر بتایا کہ اس وقت سارے ببرکت ستارے اس کے تالے میں جمع ہیں اور اگر وہ کسی طرح شہزادے ہمایوں کو ہلاک کر ڈالے تو بادشاہ اپنے بیٹے کی موت کے صدمے سے خود جاں بحق ہو جائے گا۔ شمال سے تاتاری باغیوں کا گروہ ملک پر حملہ کرنے والا ہے جن کا سردار قتل خان اس کا دوست ہے اور اس کا ستارہ اس وقت عروج پر ہے۔ وہ اس کی شادی قتل خان سے کروا دے گا۔ اس طرح وہ ملکہ بن کر ہند پر حکومت کرے گی۔ کنیز اس عیار کی باتوں میں آ گئی۔ راجپوت جوگی نے اسے ایک خاص قسم کا بے رنگ اور بے ذائقہ زہر دیا کہ وہ اسے شہزادے کے کھانے میں ملا دے۔ کنیز نے شام کو کھانا تیار کروایا اور زہر کا سوپ چپکے سے کھانے میں ملا دیا۔ اس کا ذکر اس نے اپنی بہن سے بھی نہیں کیا۔ شہزادہ ہمایوں کھانا کھانے بیٹھا۔ اس نے بھی ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور کھانا ایک بلی کے آگے ڈالا جسے کھاتے بلی کا سارا جسم پھول گیا۔ اسی وقت شاہی طبیب کو بلایا گیا اور ایک لقمے کے ساتھ جو زہر شہزادے کے معدے میں گیا تھا نکال دیا گیا۔ فوراً باورچی، چاشنی گیر اور طعام خاص کی نگران ایرانی کنیز اور اس کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا۔ بابر بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں کنیزوں کو بلا کر ان سے پوچھا، بتاؤ زہر کس نے کھانے میں ملایا تھا؟ ایرانی کنیز نے تھر تھر کانپتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ اس نے ایک جوگی کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ راجپوت جوگی اپنا کام کر کے شہر سے فرار ہو چکا تھا مگر بابر نے ایرانیوں کی جانب سے اسے اپنے خلاف ایک سنگین سازش پر محلول کیا کیونکہ انہی دنوں بعض ایرانی سرداروں نے بلوچستان کی طرف سے ہند پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی اور دہلی میں یہ افواہ بھی گرم تھی کہ کچھ ایرانی جاسوس بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ بابر نے دونوں ایرانی کنیزوں کے سر قلم کروا دیے اور حکم دیا کہ شہر میں جتنے ایرانی موجود ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک روز شاہی سپاہی ہماری حویلی پہنچ گئے اور حشمت خان کی ایرانی کنیز فروشانہ کو پکڑ کر لے گئے۔ مجھے فروشانہ کی گرفتاری کی خبر ملی تو بہت افسوس ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 3-4 روز بعد ایک رات جبکہ نصف شب کا گجر بج چکا تھا کسی میری کوٹری کے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھا کہ حشمت خان کا کوئی مہمان ہے۔ آدھی رات کو مجھ سے بھلا کون ملنے آ سکتا تھا؟ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے آواز دی، میاں حویلی کا دروازہ آگے ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی، اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرے میں مجھے ایک انسانی حوالہ نظر آیا۔ دروازہ کھلتے وہ اندر آ گیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بڑھ کر شمعدان روشن کر دیا۔ وہ سیاہ چمکیلی آنکھوں والا درمیانے قد اور چھریرے بدن کا مالک ایک ادیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے افغانیوں کا سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا رنگ گورا اور ناک ایرانیوں کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے موڑے پر بیٹھ کر بولا، معاف کرنا بھائی، میں تم سے اجازت لیے بغیر اندر آ گیا۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میرا نام ہرمز ہے اور میں فروشانہ کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا کہ آدھی رات کو اسے مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے اور فروشانہ کیسی ہے؟ فروشانہ ہی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ شاہی قید خانے کے ایک نگران کو راضی کر کے میں نے چند ثانیے کے لیے فروشانہ سے ملاقات کی، جس سے بتایا کہ
اسے شہزادے کو زہر دینے کی سازش کے الزام میں قتل کیا جانے والا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کا اس شاہی کنیز سے کوئی تعلق نہیں جس نے شہزادہ ہمایوں کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اس نے تمہارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے پیغام کے بارے میں پوچھا تو فروشانہ کے بھائی نے کہا، فروشانہ نے کہا کہ عبداللہ سے کہنا میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں اور مجھے بچائے۔ میں تو خود ایک بے سہارا اور گمنام آدمی، میں نے کہا میں اسے شاہی کیسے نکال سکتا ہوں۔ فروشانہ ایک نیک عبادت گزار مسلمان لڑکی ہے۔ ہرمز بولا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اپنے پارسی مذہب پر قائم ہوں، لیکن میری بہن فروشانہ ایک معصوم اور پارسا مسلمان لڑکی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ صرف عبداللہ ہی میری جان بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، یہ اس پر اس کے دین کی طرف سے بھی فرض ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بہن کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ شاید وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے جبھی اس نے ایسا پیغام بھیجا ہے۔ وہ بھولی لڑکی نہیں جانتی کہ اسے شاہی قید خانے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر وہ اٹھا اور بولا، معاف کرنا عبداللہ بھائی، مجھے اس کا پیغام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری طرح تم بھی میری بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، میں نے تمہیں بے آرام کیا، مجھے معاف کر دینا۔ ہرمز واپس جانے کے لیے مڑا تو میں نے اسے روک دیا۔ ہرمز ذرا بیٹھو۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اپنی چھوٹی بہن کے انجام پر بے حد غمگین تھا۔ فروشانہ کا انجام میرے سامنے تھا۔ ملک میں چن چن کر ایرانیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فروشانہ کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا۔ بے شک فروشانہ ایک معصوم اور پارسا کنیز تھی۔ میں نے ایک دو بار اسے نہایت خوشو خضوع سے خداوند کریم کی عبادت کرتے دیکھا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے تھوڑی بہت میری خدمت بھی کی تھی۔ وہ بے گناہ تھی اور اسے بچانا میرا فرض تھا۔ پھر اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ خدا جانے سے کیسے یقین آ گیا تھا کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے ہرمز سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور شاہی زندان کے جس نگران کو اس نے راضی کر کے فروشانہ سے ملاقات کی ہے، کیا وہ میری ملاقات کرانے پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شاہی قید خانے کا نگران ایک لالچی آدمی ہے۔ اگر اسے بھاری رشوت دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ میں شہر کے باہر جمنا کے کنارے ایک بستی میں رہتا ہوں۔ میری کچھ کشتیاں جن پر سوار ہو کر لوگ دریا پار کرتے ہیں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں جڑی بوٹیوں کا دھندا کرتا ہوں۔ میں نے ہرمز کو اپنے بارے میں بتایا۔ یہ حویلی میرے آباء و اجداد کی ملکیت تھی، مگر اب اس پر ایک سوداگر نے قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے میرے پاس شاہی قید خانے کے نگران کو بھاری رشوت دینے کے لیے کوئی رقم نہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، جب تک میرا سامدوس کنتور میرے ساتھ تھا، وہ کسی مدفون خزانے پر پہرا دینے والے سانپ کی مدد سے زمین میں چھپی کسی دولت کا تھوڑا سا حصہ نکلوا لیا کرتا تھا۔ مگر اب میرے پاس دولت حاصل کرنے کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میرے پاس دریا کے کنارے ایک باغ ہے۔ ہرمز بولا، میں وہ باغ فروخت کر دوں گا اور اس کی تمام رقم فروشانہ کی رہائی کے لیے خرچ کر دوں گا۔ ایک بات صاف ظاہر تھی کہ ان لوگوں کو میری خفیہ طاقتوں کا علم نہیں تھا، لیکن فروشانہ کو کیسے یقین آگے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے ہرمز کے دل کا حال معلوم کرنے کے لیے اسے کریدا، ہرمز تمہارے پاس تو اور بھی وسائل ہیں، مگر میں تو ایک عام سا بے یار و مددگار شخص ہوں، پھر میں تمہاری بہن کو شاہی قید خانے سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ اس سوال کے ساتھ ہی ہرمز کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ میں اس حقیقت سے باخبر ہوں، اس نے کہا، مگر میری بہن نے تمہارا نام لیا ہے۔ خدا جانے سے کیسی یقین آ گیا کہ صرف تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ بہرحال میں اس کا بھائی ہوں، میں اسے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ تو ہم 1 سے 2 ہو جائیں گے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری خفیہ طاقت سے بے خبر ہے۔ میں نے ہرمز سے کہا، بہتر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب مجھ سے جو ہو سکا تمہارے لیے کروں گا۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہرمز کے چہرے پر میں نے مسرت کے تاثرات دیکھے۔ وہ جلدی سے بولا، تم میرا انتظار کرنا، میں شاہی نگران سے رابطہ قائم کرنے کے بعد تمہیں آ کر اطلاع دوں گا۔ میں نے کہا، وقت تھوڑا ہے، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو پھر زیادہ انتظار فروشانہ کے حق میں مہلک ثابت ہوگا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک پل بھی ضائع نہیں کروں گا عبداللہ بھائی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے کوٹھی کا دروازہ بند کر لیا اور فروشانہ کو شاہی قید خانے سے نکالنے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اگلے روز میں کچھ جڑی بوٹیاں تھیلے میں رکھ کر بازار گیا تو ایک افواہ گرم تھی کہ جن ایرانی لوگوں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، انہیں قلعے کے اندر ہاتھوں سے کچلوا دیا گیا ہے۔ مجھے تشویش ہوئی۔ بادشاہوں کے فیصلے ایک ثانیے میں ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان پر عمل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے افواہ درست ہو۔ مجھے فروشانہ کی موت کا صدمہ ہوا۔ دوپہر کے بعد واپس حویلی میں آیا تو بیڑی کے باہر فروشانہ کا بھائی ہرمز نیم کے پیڑ تلے بے چینی سے ٹہلتا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی کوٹھی میں لے آیا۔ تم نے افواہ سنی جو شہر میں گشت کر رہی ہے؟ ہرمز بولا، ہاں، مگر اس میں کوئی سچائی نہیں۔ میں نے آج صبح شاہی قید خانے کے نگران سے ملاقات کی ہے۔ فروشانہ بھی زندہ ہے۔ کچھ باغیوں کو ضرور ہاتھیوں کے آگے ڈالا گیا ہے، مگر فروشانہ بھی زندہ ہے۔ شاہی نگران کو میں نے بھاری رقم دے دی ہے۔ میں نے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہرمز نے جو منصوبہ بنایا تھا مجھے سنا دیا۔ یہ منصوبہ بقول اس نے شاہی نگران کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا،
شاہی قید خانے کے قلعے کے شمال مغرب کی جانب ایک تہہ خانے میں تھا۔ شاہی نگران نے فروشانوں کو قید خانے کی پہلی کوٹری میں منتقل کر دیا تھا۔ 12 بجے رات کے بعد اس کا پہرا بدلتا تھا۔ اس سے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ جب آدھی رات کا گجر بجے گا اور اس کی جگہ دوسرے سپاہی پہرا دینے آئے گا تو وہ اسے ایک خواب آور مشروب کے کسی طریقے سے پلا دے گا۔ اس کے بعد سارا کام ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا ہمراہ شاہی پہرے دار اس کے بعد وہاں سے چلا جائے گا تاکہ بعد میں وہ نہ پکڑا جائے۔ اس منصوبے کے مطابق ہمیں اپنے طور پر قلعے کی چھت پر چڑھ کر نیچے شاہی قید خانے تک جانا ہوگا اور خوابزدہ پہرے دار کو ہلاک کر کے فروشانوں کو وہاں سے نکال کر لے جانا ہوگا۔ شاہی نگران اس سے زیادہ ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آنے والے پہرے دار کو بے ہوش کر دے گا اور وہ یہ کام جو ہم نے کبھی نہیں کر سکتے تھے، بس یہی ہمارے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے کہا لیکن چھت پر چڑھنا کوئی آسان بات نہیں، وہاں قدم قدم پر پہرا ہوتا ہے، ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ ہرمز نے سر جھکا لیا اور آنکھوں میں آنسو لا کر بولا، میں اپنی پیاری بہن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ میں یہ خطرہ مول لے کر قلعے کی دیوار پر چڑھوں گا، مر گیا تو میری روح کو کم از کم اتنی تسکین تو ضرور ہوگی کہ میں نے اپنی بے گناہ بہن کی جان بچانے کے لیے جان دی تھی۔ مجھے ہرمز پر ترس آ گیا۔ لامحالہ مجھے ہی فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کی جگہ میں قلعے کی چھت پر چڑھوں گا، کیونکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے ہرمز کو یہ تو نہیں بتایا کہ مجھے جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ اگرچہ اس میں جان جانے کا قدم قدم پر امکان ہے، مگر میں تمہاری بے گناہ بہن کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ہرمز نے میری اس بظاہر خودکشی کی پیشکش پر زیادہ ہمدردانہ رویے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کہ میری پیشکش کی تصدیق کر دی کہ وہ میرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ مجھے کچھ حیرت ضرور ہوئی، تاہم وہ کہنے لگا، میرے بھائی عبداللہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ وہ میری مدد زیادہ نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی میں نے کوئی تعارض نہ کیا اور طے پایا کہ ہم آج رات اندھیرے میں قلعے کی چھت پر چڑھیں گے۔ یہ کام آسان اور سہل نہیں تھا۔ میرے سوا کوئی بھی آدمی اس کام کا بیڑا اٹھاتا تو اس کی موت یقینی تھی، لیکن میں یہ مرحلہ طے کر سکتا تھا۔ رات ہونے تک میں نے سارا ضروری سامان جمع کر لیا۔ جب رات گہری ہوگی تو ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے کی طرف چل پڑے۔ دن کے وقت ہم نے خاص جگہوں کو نگاہوں میں رکھ لیا تھا۔ قلعے کے عقب میں پانی سے بھری ہوئی کھائی تھی۔ ہم نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے، کمر کے گرد پیش قبض لگے ہوئے تھے۔ ایک خاص کمند بھی ہمارے پاس تھی جس کے آگے مضبوط آنکڑا لگا تھا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔